موسمیاتی تبدیلیوں میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے باوجود ملک اس وقت بدترین موسمیاتی تغیرات سے گزر رہا ہے، جہاں حالیہ سیلاب، گلیشیئرز کے پگھلنے اور شدید بارشوں نے پاکستان کو اربوں ڈالر کے نقصان سے دوچار کیا ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 3 دہائیوں میں 7.5 کروڑ لوگ ان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہوئے ہیں، اور اس عرصے میں ملک کو 29 ارب ڈالر کے نقصانات برداشت کرنے پڑے ہیں، یعنی ہر سال 1 ارب ڈالر کا نقصان۔ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے ایک سروے کے مطابق صرف حالیہ بدترین سیلاب کے نقصانات کے ازالے کے لیے ہی 16 ارب ڈالر درکار ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اوسط درجہ حرارت اگلے 15 سالوں میں 20.49 ڈگری سیلسیس سے 22.4 ڈگری سیلسیس پر پہنچ جائے گا۔ بظاہر یہ اضافہ دیکھنے میں معمولی ہے، مگر اس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ملک میں 1901 سے 2021 تک اوسط درجہ حرارت 20.49 سینٹی گریڈ رہا، جس میں 1950 کا کم ترین درجہ حرارت 19.37 ڈگری سیلسیس اور 2021 کا 21.87 سیلسیس بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کا مزید کہنا ہے کہ یہ صورتحال اس صدی کے آخر تک مزید خراب ہو جائے گی، جب اوسط درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس پہ پہنچ جائے گا۔ رپورٹ میں مزید خبردار کیا گیا ہے کہ سال میں گرم دنوں کی تعداد جب درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس سے اوپر رہتا ہے 2030 تک 124 دنوں تک پہنچ جائے گی، اور 2099 میں یہ تعداد مزید بڑھ کر 179 ہو جائے گی۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ ماہرین صحت کے مطابق 33 ڈگری سیلسیس پر پسینے کے ذریعے انسانی جسم کو ٹھنڈا رکھنا مشکل کام ہوتا ہے اور جان جانے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ہی ایک رپورٹ کے مطابق اس بات کا امکان ہے کہ حیدرآباد اس صدی کے آخر تک پاکستان کا سب سے گرم ترین شہر ہوگا۔ رپورٹ کا مزید کہنا تھا کہ ساؤتھ ایشیا کے 3 لاکھ سے زائد آبادی کے 330 شہر اس وقت خشک سالی کے خطرات کا شکار ہیں، اور ان میں دہلی، کراچی اور کولکتہ سر فہرست ہیں۔ ان رپورٹ سے ایک بات تو واضح ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی پالیسی اپنانی پڑے گی اور بڑے اقدامات اٹھانے ہوں گے، تاکہ آئندہ آنے والی خشک سالی اور خوراک کی شدید کمی جیسے اہم مسائل کو بہتر انداز میں نپٹا جا سکے۔